الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقال صدي النبي مالك والنبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود والناس من الصحابة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال يقولون نصلي لك. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک میں تفسیر بیان فرماتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ روایت اور یہ قول مبارک بھی نقل کیا گیا کہ جب فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ایک تو بات ظاہر معنی ہے کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ نحن نصلی لک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. وقال مجاہد ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال نعظمک ونکبرک. انہوں نے کہا کہ تسبیح و تقدیس کا معنی کیا ہے کہ ہم تیری عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، تیری بڑائی کا اقرار کرتے ہیں. وقال الضحاک رحمہ اللہ تعالی التقدیس والتطہیر. حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ تقدیس کا معنی کیا ہے؟ نسبح بحمدک ونقدس لک. ان کا تقدیس کا معنی تطہیر ہے، یعنی پاکی. کیا معنی کہ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات نقصان سے پاک ہیں، یعنی جو صفتیں نقصان والی ہیں یا جو صفتیں شان اور عظمت کے خلاف ہوں اللہ ان سے پاک ہیں. تو اس لیے یعنی تسبیح کا معنی بھی یہی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ وہ پاک اور ذات ہے تمام ان صفات سے جو صفات نقصان والی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تقدیس کا معنی بھی یہی ہے، یعنی تطہیر. وقال محمد ابن اسحاق ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال لا نعصي ولا ناتي شيئا تكرهه. حضرت محمد ابن اسحاق نے فرمایا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا ملائکہ نے عرض کیا کہ ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے، ولا ناتی ما تکرہہ، اور نہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کو آپ ناپسند کریں. تو اصل میں یعنی یہ سارے معنی جو ہیں تسبیح تحمید تقدیس میں آ جاتے ہیں. کیونکہ جیسے مثلا ایک انسان تسبیح کرتا ہے، کیا معنی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی تسبیح ہے. ایک آدمی اللہ کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں بھی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تقدیس بھی ہے. تو اسی طریقے سے ایک آدمی جب نافرمانی سے بچ رہا ہے تو گویا وہ بھی عملاً اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے. کیوں بچ رہا ہے؟ کہ اللہ سے ڈر رہا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے، اللہ مجھے عذاب نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نافرمان نہ بنوں. تو ایک لہذا تسبیح ہوتی ہے زبان سے اور ایک تسبیح ہوتی ہے اپنے ارکان سے، اپنے عمل سے. تو یہ سب تسبیح کے اندر شامل ہو جاتی ہیں کہ زبان سے تسبیح کرے تب بھی تسبیح ہے، اگر عبادت کر رہا ہے تب بھی تسبیح ہے، اللہ کا شکر کر رہا ہے بئی معنوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حلال میں خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ کی نافرمانیوں سے بچ رہا ہے تو گویا یہ بھی اللہ کی تقدیس بیان کر رہا ہے. کیونکہ جو لوگ نافرمانی تو آدمی تب کرتا ہے نا جب دل میں اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا کوئی خیال نہ ہو. یعنی اگر آپ کو کوئی آدمی کہے کہ فلاں کام کرو، آپ کہیں چھوڑو جی میں نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ یعنی آپ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں کرتے، آپ کے دل میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اگر وہ آدمی آپ کو حکم کرے اور آپ کہیں جی حاضر بالکل تعمیل کریں گے جناب، اور آپ سارے کام چھوڑ کے تعمیل کر رہے ہیں تو گویا اس آدمی کی آپ کے دل میں بڑی عزت ہے. تو جب اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور بندہ کر رہا ہے تو مانا ظاہراً تو کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن دل میں اللہ کی کوئی بڑائی نہیں. اگر دل کے اندر اللہ کی عظمت کا خیال ہوتا، اگر دل کے اندر اللہ کی بڑائی کا خیال ہوتا تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، کبھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار نہ کرتا،
کبھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا انکار نہ کرتا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ نہ موڑتا، تو جب منہ موڑ رہا ہے تو مانا زبانی کلامی چاہے لاکھ دفعہ کہتا رہے اللہ اکبر، لیکن ابھی اس نے اپنے خدا کو بڑا مانا نہیں ہے، کیونکہ جب خدا کی بڑائی کا اقرار کرو کہ سب سے بڑا اللہ ہے، تو جب سب سے بڑا اللہ ہے تو حکم بھی تو پھر بڑے کا ہی چلے گا، پھر چھوٹے چھوٹے کہاں سے نکل آئے حکم چلانے والے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر حکم چلائیں۔ اسی لیے انسان کو 5 دفعہ دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، رکوع میں، سجود میں، ہر مقام پہ ایک ہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو کیا معنی بڑا ہے کہ جیسے اگر کوئی آدمی مثلا اس سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کے والد صاحب بڑے ہیں، کہاں والد بڑا ہے، میں تو بعد میں آخر پیدا ہوا، باپ ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن باپ کی بات کوئی نہ مانے، لوگ کہیں گے نا فرمان ہے، لوگ کہیں گے بھی یہ تو اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں حلال کا بھی اب بیٹا ہے کہ نہیں، اپنے باپ کی سنتا ہی نہیں، اپنے باپ کی مانتا ہی نہیں۔ تو اسی طرح اگر آدمی کہتا رہے اللہ اکبر لیکن خدا کا حکم نہ مانے، خدا کے احکام پہ نہ چلے، اللہ کی نافرمانیوں سے نہ بچے، تو ہم کہیں گے یہ زبانی کلامی کہتا ہے، لیکن ابھی اس کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی داخل نہیں ہوئی۔ اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت آ جاتی، اللہ کی کبریائی آ جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں جا گزی ہو جاتی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر دیکھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، جتنے اللہ کے عباد صالحین گزرے ہیں، جتنے اللہ کے عباد زہاد بندے گزرے ہیں، قانتین و قانتات لوگ گزرے ہیں، آپ دیکھیں ان کی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے بالکل ہر قدم قدم اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی سارا ان کا مطالعہ کریں آپ، ان کے لباس کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے اٹھنے کا، ان کے بیٹھنے کا، ان کے حقوق ہیں اولاد کے، عائلہ کے، دوستوں کے، احباب، پوری زندگی ہر وقت ایک دھن لگی ہوئی ہے، ایک دین کی دھن لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ کوئی لمحہ بھی معصیت میں نہیں گزرتا، لیکن اس کے باوجود بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کوئی نافرمانی ہو گئی اور ہمیں پتہ نہ چلا، پتہ نہیں کوئی لقبہ مشتبہ ہمارے اندر چلا گیا اور ہمیں پتہ نہ چلا، کوئی پتہ نہیں ہم نے صحیح معنی میں بھی بندگی کی ہے یا نہیں کی ہے، پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے پہ ایک آدمی ہے 24 گھنٹے یا شراب میں ہے، یا زنا میں ہے، یا چوری میں ہے، یا ڈاکے میں ہے، یا فساد میں ہے، یا سفک دماء میں ہے، اور کہتا ہے جی اللہ اکبر، تو سمجھ آئے گا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ زبانی کلامی صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، زبانی کلامی آپ کہتے رہیں جی میرا استاد جی، حضرت استاد جی، حضرت استاد جی، اور استاد کوئی کام کہے تو آپ کہیں جی میں تو مجبور ہوں، آج تو مجھے بڑی مشکلات ہے، فلاں مجبوری، مانا یہ ہوا کہ آپ زبانی کلامی کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے مانا انہوں نے کیا کہ فرشتوں نے کہا کہ لا ناسی لک، ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم ایسا کام ہی نہیں کرتے جو آپ کو ناپسند ہو۔ تو اس لیے انہوں نے ایک ترجمہ حضرت محمد بن اسحاق نے یہ بھی فرمایا کہ تسبیح تقدیس کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبانی کلامی کرتے رہو، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن جریر التقدیم والتعظیم والتطہیر ومن قول سبوح قدوس، یعنی بقولهم سبوح تنزیح له وبقولهم قدوس طہارۃ وتعظیم له۔ اب مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا اور اس کی ذات کی پاکی کا اقرار کرنا۔ اسی لیے کہتی ہیں فرشتے سبوح قدوس، سبوح سے کیا معنی اس کی تنزیہ کا بیان کرتے ہیں کہ وہ تمام قسم کے شریکوں سے پاک ہے، تمام انداز سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں قدوس، کیا معنی کہ تعظیم کا مستحق بھی وہ ہے اور تمام صفات نقصان سے بھی پاک ہے۔ وَكَذَلِكَ قِيلَ لِلْأَرْضِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ یعنی بِذَلِكَ الْمُطَهَّرَةٌ، اسی لیے زمین کو کہا جاتا ہے ارض مقدسہ کہ یہ ارض بڑی مقدس ہے، جیسے بیت المقدس۔ اسی طرح بیت المقدس کے بارے میں کیا مانا کہ ایسی زمین جو پاک ہے، یعنی زمین پاکیزہ ہے، مطہر ہے۔ وَمَانَا قَوْلُهُ وَالْمَلَائِكَةُ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کیا مانا
ننزهك ونبرئك مما يذيبه إليك أهل الشرك بك نحن نسبح بحمدك. کیا مانا میرا مولا؟ ہم تیری تنزیہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں جو مشرک ہیں کہ تیرے ساتھ شریک بناتی ہیں. کبھی وہ بتوں کو شریک بناتی ہیں، کبھی انسانوں کو شریک بناتی ہیں، کبھی پرندوں کو حیوانوں کو شریک بناتی ہیں. ہم اعتراف کرتی ہیں کہ تو واحد بھی ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور لا شریک لہ بھی تیری شان ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ أَيْ نَنْسَبُكَ إِلَىٰ مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِكَ مِنَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْأَدْنَاسِ وَمَا أَضَافَ إِلَيْكَ أَهْلُ الْكُفْرِ بِكَ. وَنُقَدِّسُ لَكَ کا کیا مانا؟ یعنی ہم تیری ان صفات کے قائل ہیں جو صفات تیری پاکیزگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. جیسے اللہ کی صفت مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے، ستار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. لیکن ہم ان صفتوں کو تو اس سے دور کرتے ہیں جو کافروں نے تیرے ساتھ بنا دی ہیں. جیسے یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، یعنی عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. نصرانیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اور بی بی مریم خدا کی بیوی ہے. اور مشرکین مکہ ان نے کہا نعوذ باللہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں. تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تنزیہ بیان کرتے ہیں اور تیری عظمت کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ تیری ذات ان تمام صفات نقصان سے پاک ہے. تیری ذات کو جو چیزیں زیب و فی صحیح مسلم ان نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکلام افضل قال ما اصطفى اللہ لملائکتہ سبحان اللہ وبحمدہ. وروى البيهقي عبد الرحمن بن قتيبة قبل ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الکلام افضل کے حضور کون سا وظیفہ یا کون سی کلام زیادہ افضل ہے پڑھنے کے لیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لملائکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ملائکہ کے لیے پسند فرمایا. تو ملائکہ کے لیے جو ملائکہ عباد مکرمون ہیں اور جو ملائکہ معصوم ہیں اور جو ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور ملائکہ جو سکان السماوات ہیں آسمانوں میں رہنے والے ملائکہ جو حملۃ العرش ہیں ان کو بھی اللہ نے یہی تسبیح سکھائی نا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمات ہیں. اگر یہ افضل کلمات نہ ہوتے تو اللہ اپنے فرشتوں کو نہ سکھلاتے. اسی طرح بیہقی نے روایت کی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو حضور پاک فرماتی ہیں کہ میں نے خود تصویر سنی فرشتوں کی جو پڑھ رہے تھے سبحان العلی الاعلی سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تسبیح میں نے پڑھی ہے. اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری جو ختم فرمائی ہے وہ بھی انہی حدیث مبارک پہ فرمائی ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث مبارک ہے جس کے الفاظ مبارک میں آتا ہے کہ دو حضور نے فرمایا کہ دو کلمات ہیں اور ایسے کلمات ہیں کہ زبان کے اوپر ان کا پڑھنے سے کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کوئی شکل نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ دو کلمات ایسی ہیں کہ اپنے رحمان کو بہت محبوب اور پسند ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان. آپ نے فرمایا زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہے. اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور پاک نے فرمایا کہ یہ میزان کے اندر قیامت میں بہت بڑے بھاری کلمے ہیں
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ فقط، یا سبحان العلی الاعلی، یا اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا سبحان ربی العظیم، یا سبحان ربی الاعلی، یا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یعنی جن انداز میں جن صیغوں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کی جائے تو یہ کلمات جو ہیں بڑے افضل ہیں، بڑے اللہ کو محبوب ہیں۔ یعنی آدمی کو چاہیے کہ ایسے کلمات، اور کوشش کرے انسان کہ جو وظائف اور جو اوراد اور جو کلمات اور جو ادعیات حضور پاک سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دل لگائیں، کیونکہ ان میں جو برکات و ثمرات ہیں وہ دنیا کے کسی کلام میں نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ ایک اصول ہے کہ ایک کلمہ ہے، ایک درود ہے، ایک بزرگ نے لکھا ہے، ٹھیک، ایک درود ہے مثلا ایک صحابی کی زبان مبارک سے نکلا ہے، ٹھیک، لیکن اس کا کیا مقابلہ ہے جو خود حضرت محمد الرسول اللہ نے سکھلایا ہو، جو بات حضور پاک نے خود سکھلائی ہو۔ جب حضور کے شان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو حضور کے کلمات کے برابر بھی کسی کی زبان کا کلمہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہاں تو الحمدللہ بڑی اچھی اچھی کتابیں عدیہ معصورہ چھپی ہوئی مل جاتی ہیں، اور اسی طرح اب اردو ترجموں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ کافی دعائیں ہیں جو چھپ گئی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، صحیح ادعیہ ہیں، تو ان کو اس میں آپ یہ تلاش کر لیں مثلا کہ بھئی تکلیف میں کیا پڑھا جاتا ہے، مصیبت میں کیا پڑھا جاتا ہے، رزق کی تنگی ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے، صحت و عافیت کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے، صبح اٹھتے ہوئے حضور پاک کیا پڑھتے تھے، سوتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور فجر کے بعد کیا پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر کیا پڑھتے تھے۔ یعنی آپ کا اگر ایمان کامل ہو، یعنی یقین کامل ہو نا جی، تو اللہ کی شان ہے ان کلمات میں اور ان دعاؤں میں ایک ایسی برکت ہے کہ جس کا کوئی دنیا مقابلہ نہیں کرتا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ دو آیتیں آتی ہیں قرآن شریف میں، ایک تو تقریباً مشہور آیت ہے، ہر کسی کو تقریباً یاد ہوتی ہے، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي غفور رحيم، اور ایک دوسری آیت مبارک ہے وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، اور اسی طرح ایک دعائے سفر جو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ اگر کوئی آدمی 7 دفعہ پڑھ لے تو اللہ کی رحمت سے اس کو کسی حادثے میں نقصان نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑی بات ہے کہ تفسیر قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک نقل فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک دعا اور یہ 2 آیتیں جو آدمی سفر میں کم از کم 3 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ، آپ نے فرمایا جو آدمی یہ پڑھ لے اگر وہ ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو قیامت والے دن حضرت نے فرمایا اس کی دیت اللہ کو میں ادا کروں کہ میں ذمہ دار ہوں اس کی دیت بھرنے کے لیے، یعنی اتنا بڑی چیز ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک طالب العلم نے مجھے خود سنایا، کہنے لگے کہ ہم ریاض کا سفر کر رہے تھے، اپنے استاد کو ملنے کے لیے گئے کہ حضرت ہم سفر پہ جا رہے ہیں ہمیں دعا کر دیں، تو فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد نے دعا بھی کی اور اس کے بعد یہ دعا بھی سکھلائی کہ ابھی یہ سفر کی دعا ہے، اور یہ 2 آیتیں قرآن پاک میں اور حدیث میں آتا ہے کہ آتان امان، یہ 2 آیتیں جو ہیں امان کی آیتیں ہیں میری امت کے لیے، تو یہ جب تم سفر کرو گاڑی میں، بس میں، موٹر میں، جہاز میں، کسی جانور پر پڑھ لیا۔ وہ طلبا کہتی ہیں جی ہم نے جا کے وہ ٹیکسیاں چلتی تھیں، بمبی چلتی ہیں، تو ایک گاڑی میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ہم 2 طالب العلم تھے، ہم نے چونکہ تازہ ہی استاد نے سکھلایا تھا، 2-4 دن کے بعد تو خیر طالب کو بھول جاتا ہے استاد نے کیا کہا تھا، لیکن تازہ تو کچھ نہ کچھ آنکھ میں ہوتا ہے لحاظ، تو فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھ لی، ہم نے راستے میں گئے تو فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ معاف فرمائے
کہ گاڑی 160 کی رفتار سے چل رہی تھی اور اس کے ٹائی راڈ نکل گئے. 160 میل یا کلومیٹر پہ گاڑی جا رہی ہو تو یاد ہو گیا پورا، تو اس کے ٹائی راڈ نکل جائے تو اب کس سے آپ کنٹرول کریں؟ اور روڈ ہے، آپ اشارے عام پہ جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، سامنے گاڑی آ سکتی ہے، پیچھے سے گاڑیاں آ سکتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جناب کچھ ایسا قدرت کا نظام ہے کہ فوری طور پر ہم سب نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، کیونکہ بھئی موت سامنے آ رہی تھی، واضح بات تھی، اور ڈرائیور نے بتا دیا کہ بھئی ٹائی راڈ جو ہیں وہ نکل چکے ہیں، اب سب کلمہ پڑھ لیں اور تاکہ خاتمہ تو ایمان پہ ہو جائے، شہادتین پہ ہو جائے. تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ ڈر کے ہمارے آنکھیں بھی بند کر لی کہ بھائی جو مرنا ہے وہ سیکنڈوں کا فاصلہ ہے، اور کرتے کرتے گاڑی ٹھہر گئی. جب گاڑی ٹھہری تو ہم نے دیکھا کہ سڑک سے اتر کر گاڑی نیچے کافی تقریباً کوئی آدھا کلو یا کلومیٹر کے قریب چلی گئی، اور چونکہ ریت تھی وہ چلتے 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 بالکل سیدھی ریت، کوئی کھڈا نہیں آیا، خدا کی قدرت سے کچھ نہیں آیا، اور بڑے آرام سے گاڑی جا کے کھڑی ہو. تو ڈرائیور جب اترا اس نے کہا ابھی تمہارے اندر کوئی آدمی ضرور ہے جس نے کوئی دعا پڑھی ہے. ہم نے کہا کہ بھئی کون سے ہم اتنے بڑے فقیر پیر آ گئے؟ نے کہا نہیں، ایسے معاملات اللہ کے سوا اس حالت میں کوئی بچانے پہ قادر ہی نہیں ہو سکتا، کوئی اسباب تو بچا ہی نہیں سکتے، کہ ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں، بلکہ گاڑی آرام سے رکی ہے، جیسے کسی نے بڑے آرام سے بریک ماری ہو کہ سواری کو دھکا بھی نہ لگے. وہ ریت میں جاتے 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 آرام سے جا کے جب آگے زیادہ ریت آ گئی تو گاڑی کھڑی ہو گئی. تو ہم نے کہا ابھی ہم نے تو قرآن شریف کی آیتیں پڑھی تھیں اور تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، حضور پاک کی حدیث مبارک بھی ہے اور یہ آیتیں. انہوں نے کہا بس اللہ نے اپنے کلام کی برکت سے ہمیں حفاظت فرما دی. تو یعنی یقین کامل. اور میں نے بھی کئی دوستوں کو الحمدللہ بتلایا حضور کی حدیث مبارک، اور مجھے بھی کئی دوستوں نے پھر روایت کی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، لیکن ہم نے پڑھا تھا تو اللہ نے محفوظ رکھا. اب میں نے اس کو چھپوایا بھی ہے دعا کے طور پہ تاکہ آدمی گاڑی پہ لگوا لے، اپنے پاس گھر میں لگا لے، اگر کبھی یاد آیا تو لے لیں. مجھے پتہ نہیں کہ کہیں میں نے چھپوایا ہے، آ بھی گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں رکھی ہے، کیونکہ ابھی وہ مکان شکان بدلے نا تو اس وجہ سے. بہرحال میرے پاس ہیں، جو دوست لینا چاہیں گے کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ. وہ بس وہی دعا مبارک ہے تاکہ آدمی اپنی گاڑی میں لگا لے یا اپنے گھر میں لگا لے تاکہ یاد کر لے، آسانی کے ساتھ اس کو بھول نہ جائے، اور پھر بیٹھے گا تو پڑھنا بھی یاد آ جائے گا، جب دیکھے گا تو پھر یاد آ جاتی ہے نا، آدمی ویسے تو بھول جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ہمارا ایمان ہے قرآن کی آیات مبارک اور حضور کا فرمایا ہوا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، کوئی اس سے بڑا کبریت امر کوئی نہیں، کیمیا کوئی نہیں، اور اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کامل، یقین کامل، اور اس کے بعد سنت کے مطابق اس پر عمل کرنا. اللہ پاک برکت دیتی ہیں، حفاظت فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون قال تعالی وكان في علم الله انه سيكون في تلك الخليفه انبياء ورسل وقوم صالحون ساكنوا الجنه وسياتين المسعود بن عباس وغير واحد من الصالحين يقول في حكمه قوله تبارك وتعالى. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ملائکہ کو انی اعلم قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا کہ تحقیق میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ اس خلیفے سے میں نبی پیدا کروں گا، اس خلیفے سے میں رسول پیدا کروں گا علیہم الصلوات والتسلیم، اور اس خلیفے کی اولاد سے میں ایسی قومیں پیدا کروں گا جو عباد صالحین ہوں گے، اور اسی کی اولاد سے میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو جنت کو آباد کریں گے. لیکن فرشتوں کی تو ایک پہلو پہ نظر تھی نا، لیکن مالک الملک جو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، ان کے علم میں تو ہر چیز تھی کہ آدم کی اولاد میں جہاں قابیل پیدا ہوگا، جہاں قاتل پیدا ہوں گے، جہاں ڈاکو پیدا ہوں گے، جہاں مفسد پیدا ہوں گے، جہاں چور پیدا ہوں گے، وہاں نبی اور رسول بھی تو پیدا ہوں گے، وہاں صحابہ تابعین تبع تابعین حواریین الانبیاء والرسل بھی تو پیدا ہوں گے، وہاں اللہ کے اولیاء بھی تو پیدا ہوں گے، وہاں جنت کے سکان بھی پیدا ہوں گے. اس لیے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وقت استدل القرطبی وغيره بهذه الآية إلى وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم
ويقيم الحدود ويصدر عن طاعة الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامته إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإمام تنال بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه بعمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور بترک شورا فی جماعت صالحین كذلك ما فعله عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجتماع اهل الحل والعقد على مبايعته او بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور، وحكى على ذلك امام الحرمين الاجماع والله اعلم، او بكار واحد الناس اطاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك الى الشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي رحمه الله وعلي يجب الإشهاد العقد الإمامة فيه خلاف، فمنهم من قال اشتد وكيل بلا يكفى شاهدان، وقال يجب 4 وعاقد ومعقود له كما ترك عمر رضي الله تعالى عنه الشورى بين 6، فبقى الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واستنبت وجوب الاربعۃ يشهد من البدر باقی یادن واللہ تعالیٰ عالم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسر قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ خلیفے کا مقرر کرنا جو ہے وہ بھی واجب ہے، کہ جیسے اللہ نے اپنے بندوں میں خلیفہ مقرر فرمایا، اسی طرح لازم ہے کہ بندوں کے اندر کوئی خلیفہ ہو تاکہ ان کے جھگڑے چکا سکے اور ان کے مسائل کو حل کر سکے اور ان کے مظلوم کی مدد کر سکے، کوئی ظالم ظلم کرے تو اس کو ظلم سے روک سکے، اور اگر کوئی گناہوں کا ارتکاب کرے تو اللہ کے حدود جاری کر سکے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے اور امور مہمہ کو ادا کرے۔ تو یہ سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی خلیفہ نہ ہو، جب تک کہ کوئی امام نہ ہو، جب تک کہ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہ ہو۔ تو جب یہ واجبات ادا ہی نہیں ہو سکتے تو ان کا ادا کرنا جس ذریعے سے ممکن ہو تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے، تو لہذا ضروری ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر امام ہو، امیر المؤمنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اور اس کی باقاعدہ بیعت ہو اور اس کی باقاعدہ لوگ اطاعت کریں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حدود اور اللہ کے احکام کو نافذ کرے، اسی کی برکات و ثمرات ہوتی ہیں۔ آج دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے ایڈوانس ملک ہیں جو بڑے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ترقی یافتہ کہتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں اللہ معاف فرمائے تو جرائم کا یہ عالم ہے کہ آدمی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی چوری، ڈکیٹی، قتل، زنا بالجبر، حرام کی اولادیں اور فسادات اس قدر ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں یہاں دیکھیں الحمدللہ اسلام کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اسلام کے نظام کے مطابق ایک گاڑی چل رہی ہے، حدود اللہ کا قیام ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا قیام ہے، اور اسی طرح الحمدللہ اللہ کے فرائض کی پابندی کا احساس ہے، منکرات پر سختی ہے، تو اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی آدمی یہاں بیٹھتے ہوئے تو خدا کی قدرت ہے نا جی کہ ہر آدمی کو جتنی بڑی نعمتیں بھی عطا فرما دو، آپ کسی گھر میں رہ رہے ہوں نا تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیں گے، جی گھر تو بہت اچھا ہے لیکن رنگ ٹھیک نہیں، اس کا رنگ اگر یہ ہوتا نا تو پھر بہت اچھا تھا۔ ویسے جی گھر تو بہت اچھا ہے لیکن سیڑھیاں جو ہے نا ذرا تھوڑی تنگ ہے، ذرا چوڑی ہوتی تو زیادہ اچھا، نقص نکالنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کے مقابلے پہ جب آپ کو کسی جھوپڑی میں جا کے بٹھا دیں اور پھر اس محل میں آئے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا، آپ کہیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کی بڑی نعمت۔ اسی طرح آپ اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کا نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر بھی بیٹھ کے کیڑے نکالتے رہیں، لیکن جب آپ دوسرے ملک میں جائیں گے اور پھر واپس آ کے تقابل کریں گے پھر آپ کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ بھئی ہم تو واقعی کسی جنت میں رہ رہے ہیں، ہم تو بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس طرح تو آدمی کہیں ایک سختی دیکھی، کہیں کوئی بات تشدد والی دیکھی، آدمی کو بڑی ناگوار گزری، لیکن جب آپ پورے ملک کے امن پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کہیں گے بھی یہ سختی ضروری ہے، اگر یہ سختی نہ ہوتی تو پھر یہ امن بھی نہ ہوتا، اگر اتنی کنٹرول نہ ہوتا تو پھر یہاں کوئی کسی کو نہ مانتا۔ آپ اپنے ہاں دیکھ لینا کہ اگر سختی نہیں ہے جس کی جو مرضی ہے توڑ دیتا ہے،
بڑا آدمی قانون کو توڑ دیتا ہے اور غریب آدمی قانون کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ بڑا آدمی جب چاہے قانون کو توڑ ڈالے، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا۔ تو مفسر نے فرمایا کہ میں نے فرمایا اس پر کہ یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب جو ہے امامت جو ہے یا تو نص سے ثابت ہو جائے، یعنی قرآن سے یا حدیث پاک سے، جیسے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت مبارکہ ہے تو گویا وہ بالکل ایسے ہے جیسے نص۔ نص کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی ایک حکم واضح قرآن پاک میں آ جائے، یا نص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے مدنی سرکار کی زبان مبارک سے ایک ایسی بات آ جائے کہ جس کے اندر دو باتیں ہو بھی نہ سکتی۔ تو بعض حضرات تو اسی طرف گئے ہیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں تو گویا حضور پاک نے بالکل اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل مبارک سے فیصلہ فرما دیا کہ انہیں پکڑ کے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں، لیکن اشارہ تو حضور نے کر دیا۔ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے خلیفہ ہو وہ کسی دوسرے کو بنا دے، یعنی وہ کسی دوسرے کے بارے میں، جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرما دیا کہ بھی میرے بعد خلافت جو ہے حضرت عمر کے پاس ہوئی، بس ختم ہو گئی بات، اور لوگوں نے اس کو قبول فرما لیا۔ اور یا یہ ہوتا ہے کہ بھئی خلیفہ جو ہے وہ یہ کرے کہ بھئی ایک اپنا جماعت معین کر دے کہ بھئی یہ اتنے افراد کی جماعت ہے، یہ جس کو چن لے تم اس کو منظور کر لو، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمی معین کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 6 آدمی ہیں، ان 6 آدمیوں کا جو بھی فیصلہ ہو جائے اس کو امت قبول کر لے، اور اس میں یہ بھی نصیحت فرما دی کہ میرا بیٹا بھی ان 6 میں داخل ہے لیکن اس کو نہیں بنانا، اس لیے کوئی لوگ یہ نہ کہیں کل کو کہ حضرت عمر اپنے بیٹے کو دے گئے تھے، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے شان والے صحابی ہیں رضوان اللہ تعالی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ اجماع اہل حل و عقد، حل و عقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جن کے ہاتھ میں باندھنا چھوڑنا، کیا معنی؟ یعنی جو علم والے، عظمت والے، رائے رکھنے والے، ان کا اتفاق ہو جائے کسی پر بیعت کا تو وہ بھی خلیفہ ہوگا۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں میں مثلا جبرن زور سے ڈنڈے کے زور پہ بھی بن جائے تو نکاح اگر بن جائے تو پھر اس کا بھی خلاف نہ کرو، کیونکہ خلاف کرو گے تو پھر فتنے اور فساد پیدا ہوں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع و طاعہ، آپ نے فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بادشاہ، اپنے حاکم، اپنے امیر اس کے حکم کو سنیں اور اس کی فرما برداری کریں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اسمعوا واطیعوا لو کان عبد حبشی، آپ نے فرمایا کہ کبھی اگر ایک کالے رنگ کا غلام یعنی حقیر آدمی، مثال ہے یہ نہیں کہ کالا رنگ کوئی گندا ہوتا ہے، یعنی ایک مثال دینے کے لیے سمجھایا گیا، آپ نے فرمایا کبھی ایسا کوئی چھوٹی قوم کا کوئی چھوٹا آدمی جو ہے وہ بھی تمہارا حاکم بن جائے، اس کی بھی فرما برداری کرو، فرمایا اس کی بھی فرما برداری کرو، اگر فرما برداری نہیں کرو گے تو پھر فتنے اور فساد جو ہے وہ پھوٹ پڑیں گے، کیونکہ اس کی فرما برداری میں چلو آپ سمجھیں گے کہ جی آدمی تو اچھا نہیں ہے لیکن وہ کم فتنہ ہے، اگر آپ اس کے خلاف کریں گے، نعوذ باللہ خروج کریں گے، بغاوت کریں گے تو جو فتنے ہوں گے وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی ایسی باتیں نہ کریں، کوئی بھی اپنے امام ولی الامر اپنے حاکم کی سمع اور اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر سے مراد جو ہے بعد میں فرمایا اپنے علماء، اور بعد میں فرمایا کہ اپنے حکام اور ولاۃ الامور۔ اور پہلے تو خیر الحمدللہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی حاکم بنتا ہی وہ تھا جو ماشاءاللہ علم والا ہوتا تھا، چونکہ یہ قاعدہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، وہ جمعہ پڑھائے، عیدین کی نمازیں پڑھائے، قوم کو خطبات کرے، قوم کو دین کے راستے پہ لگائے۔ یہ تو اب ہمارے یہاں رواج آ گیا ہے کہ بس جس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، دنیا ہو، بس وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے، اور جو صلاحیتوں والے ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ نہیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم، اب جناب فرماتے ہیں کہ اچھا جب ایک خلیفہ بنایا جائے تو اس کے لیے گواہوں کی بھی ضرورت ہے، تو بعض علماء نے فرمایا کہ ہاں 2 آدمی جو ہیں گواہ ہوں، اور ایک تجویز کرنے والا اور ایک بننے والا ہو گیا۔
اور اسی طرح انہوں نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں میں رکھا تھا تو ایک عاقد بن گئے عقد کرنے عبد الرحمن بن عوف، ایک معقود بن گئے جن پر اتفاق کیا گیا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 گویا کہ گواہ ہو گئے۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ ذَكَرًا حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا عَدْلًا مُجْتَهِدًا بَصِيرًا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوب من الخطأ خلافا للغلاة الروافض ولو فسق الامام۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ بنے، جو بادشاہ بنے، اس کے اندر کیا کیا شرطیں ہونی ضروری ہیں؟ تو پہلی شرط، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ان یکون ذکرا، کہ وہ مرد ہو۔ اب مسلمان تو عورتوں کو بناتے ہیں نا، تو پہلی شرط ہی اسلام میں یہ ہے کہ تمہارا امیر اور خلیفہ یا بادشاہ کون بنے گا؟ مرد ہو۔ جب قوم نہ مرد ہو جائے تو پھر مرد کیسے بنے گے؟ مردوں پر خلیفہ بنتا ہے نا، عورتوں پر تو نہیں بنتا۔ تو جب قوم نہ مرد ہو جائے تو پھر بات ختم ہو گئی۔ پہلی اسلام کی شرط یہ آ گئی اور بل اتفاق ان یکون ذکرا، کہ وہ مرد ہو، حرن غلام نہ ہو، بالغن نابالغ نہ ہو، عاقلن پاگل نہ ہو، مسلمن کافر نہ ہو، عدلن بالکل ٹھیک ٹھاک انصاف کرنے والا، مجتہدن مسائل کے اندر اجتہاد کرنے والا، بصیرن یہ نہیں کہ اندر نمازنا دیکھنے والا، مسائل کو سمجھنے والا، سلیم الاعضاء اور اس کے اعضاء بھی سالم، یہ نہ ہو لنگڑا لوڑا بھی نہ ہو، کانا اندھا بھی نہ، ایسا نہ ہو کیونکہ لوگ اعتراض نہ کریں اچھے ہو تو لنگڑا جا رہا ہے بھی لنگڑا جا رہا ہے، تو پھر اس کی بھی تو دلوں میں عظمت نہیں بیٹھتی نا۔ خبیرن بالحروب والآراء، اور جنگی امور کا ماہر ہو، سمجھنے والا ہو، تاکہ کل ملک کی بھی تو حفاظت کر سکے، ایسا تو نہ ہو کہ بس وہ کودن ہو کوئی کچھ کرتا رہے۔ قرشین، اگر قریشی ہو تو زیادہ بہتر ہے، الصحیح، تو ہاشمی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ البتہ مفسر فرماتا ہے کہ جو شیعہ ہیں غالی، ان کے نزدیک ایک اور شرط بھی ہے، وہ کہتی ہیں خلیفہ یا بادشاہ امیر وہ بنے جو معصوم بھی ہو، گناہوں سے پاک بھی ہو، اور اس کے بعد ان کی یہ بھی یعنی شرط ہے ان کی کہ معصوم عن الخطا ہو۔ معصوم عن الخطا تو ماں سوا نبی انبیاء کے کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت علی اور ہمارے 12 امام سب خطا سے پاک تھے، تو اس لیے انہوں نے ایک شرط اور بھی بڑھائی ہوئی ہے کہ معصوم جو ہے، اور انہوں نے ایک شرط یہ بھی بڑھائی ہوئی ہے کہ وہ ہاشمی ہو، یعنی صرف کرشی نہ ہو بلکہ قریش کے بھی قبیلہ بنو ہاشم سے ہو، لیکن ہاشمی ہونے کی شرط یا معصوم ہونے کی شرط صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم تو پھر دنیا میں ملتا ہی نہیں، پھر تو کوئی مسلمانوں کا امیر ہی نہ بنے۔ معصوم عن الخطا تو صرف حضرت انبیاء کی ذات ہے، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ورنہ خطا تو سب سے ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے، جب بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ دوسری شادی فرمانے والے تھے تو آپ نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آپ نے معافی مانگ لی۔ تو معصوم سے تو پھر غلطی ہو نہیں سکتی، معصوم کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے آپ کو خدا بنایا تھا ان کو آگ میں جلوا دیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لو کنت لما احرقتهم، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو حضرت علی کو آگ میں نہ جلانے دیتا، کیونکہ آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے، بندے نہیں دیتے ہیں، تو ان کو قتل کر دینا کافی تھا، آگ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی ہو گئی، تو پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معصوم نہ رہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی معاملات ہیں، تو اس لیے یہ معصوم ہونے والی شرط جو ہے، چونکہ ان کے نزدیک تو 12 امام ہی معصوم ہیں، اور یہ تو بڑا عجیب مذہب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو غار میں چھپا ہوا ہے نا ان کا امام مہدی، اس کے قائم مقام جو بن جائے وہ بھی معصوم ہو جاتا ہے، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، لہذا وہ بھی گناہوں سے پاک ہے، جو مرضی آئے کرتا پھرے۔ اسی لیے یہ اپنے اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتے نا، چونکہ ان کے نزدیک وہ حکم ایسے ہوتا ہے جیسے قرآن کا حکم، اس لیے جو بھی وہ حکم دے گا تو فوراً اس پر وہ عمل کریں گے۔
تو بہرحال یہ شرطیں ہیں اسلام کے اندر خلافت کے لیے، یعنی امامت کے لیے اور حق امیر بنانے کے لیے. سب سے پہلی ان یکون ذکرن کہ وہ مرد ہو، حرن آزاد ہو، مسلمن مسلمان ہو، عاقلن عقل والا ہو، بالغن بالغ ہو، اور اسی طریقے سے مجتہدن بصیرن مسائل میں نظر رکھنے والا ہو، سلیم الاعضاء ہاتھ پاؤں کا سالم ہو، اور خبیرن بالحروب والآراء جنگی امور کے سمجھنے والا ہو، مجتہد ہو اور کرشی ہو. اگر کرشی نہ ملے قریشی آنے تو پھر کسی اور کو لے سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا. اچھا اب اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے، پھر یوں دیکھنا پڑتا ہے کہ مثلا 4 آدمی آ گئے تو ان میں جو سب سے زیادہ پھر شان والا ہوگا اس کو مقدم کریں. مثلا 4 آدمی آ گئے، ان میں 4 صفتیں پائی گئی تو پھر دیکھیں گے جو بڑا عالم ہوگا قرآن و سنت کا پھر اس کو آپ مقدم کریں. اسی طریقے سے اگر 4 عالم ہیں پھر دیکھیں گے کہ کس کے اندر زیادہ اتحاد کا اور دین کے سمجھنے کی بصیرت زیادہ ہے پھر اس کو مقدم کیا جائے. اچھا اس میں بھی برابر ہے تو پھر دیکھا جائے گا جو عمر میں بڑا ہو اس کو بھی حق دیا جاتا ہے، کیونکہ جو آدمی عمر میں زیادہ بڑا ہوگا وہ کم عمر والے سے زیادہ لازم قابل احترام اور تجربہ کار زیادہ ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ فَسَقَ الْإِمَامُ وَلِيًا أَجْرُ أَمْلَا فِيهِ خِلَافٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَنَزِلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَّاحًا عِندَكُم مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر مسلمانوں نے بادشاہ بنایا یا خلیفہ بنایا یا امیر بنایا، وہ اگر فاسق ہو جائے، کیا مانا وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب شروع کر دے تو کیا اس کو ہٹا دیں ہم بادشاہ سے؟ تو مفسر فرماتا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ نہیں ہٹایا جائے گا، کیونکہ کوئی انسان خطاؤں سے پاک تو ہو نہیں سکتا ہے. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کبھی انکار نہ کرو اپنے امیر کا، الا ان تروا کفرا بواحا، ہاں اگر وہ کوئی ایسا کام کرے کہ کھلا ہوا کفر ہے اور اس پر تمہارے پاس دلیل بھی ہو. ایسے نہیں بس لوگ کہہ دیں، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو صحابہ کے زمانے میں بھی نعوذ باللہ الزام لگا دیتے تھے. لوگوں نے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگایا، لوگوں نے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگایا، لوگوں نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگائے، لوگوں نے تو کسی کو معاف نہیں کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی عمل ہو جو بالکل کھلا ہوا حضور نے فرمایا کفر ہو اور تمہارے پاس دلیل ہو تو ٹھیک ہے. وَاللَّهُ يَعْدِ نَفْسَهُ فِي خِلَافٍ، کیا اس بادشاہ کو یا امیر کو یہ بھی حق ہے کہ خود وہ عزل کر دے، یعنی خود اپنے آپ کو ہٹا دے؟ فَأَمَّا وَقَدْ عَزَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاوِيَةَ لَكِنْ هَذَا لِعُذْرٍ وَقَدْ مَضَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت حسن ابن علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود استعفا دے دیا اور اپنی قوت جو تھی، اپنا اقتدار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن کہتے ہیں لعذر کہ اگر بادشاہ یا والی یا امیر یا حاکم جو ہے معذور ہو جائے، یعنی اس کو اتنا لاچار کر دیا جائے کہ وہ اب سمجھے کہ میں نہیں چلا سکتا، اب وہ اپنے آپ کو استعفا کر کے پیش کر دے تو ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور اسی پر ان کی مدح ہوئی کہ الحمدللہ وہ مسلمانوں میں صلح کا ذریعہ بن گئے، ورنہ قتال اور فساد ہوتا، لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے، مسلمانوں کا قتل عام ہوتا. اللہ معاف فرمائے. وَأَمَّا نَزْوِ إِمَامَيْنِ فِي اللَّفْظِ أَكْثَرَ فَلَا يَجُوزُ. ایک علاقہ ہے، ایک مثلا ملک ہے، اس میں 2 بادشاہ بنائے تو نہیں، ایک ہی رہے گا، کیونکہ 2 کا بنانے سے پھر جھگڑے ہی ہوں گے. قوله أليس من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه قائنا من كان. جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک جگہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، والی ہے، امیر ہے، نظام چلا رہا ہے، اب دوسرا آگے کھڑا ہو گیا نہیں مجھے بناؤ اور مجھے بناؤ. فرمایا ایسے آدمی کو جو معاملہ چل رہا ہو، نظام چل رہا ہو، اس کو آگے توڑنے کی کوشش کرے، اس کو قتل کر دیا جائے چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ بغاوت پھیلانا چاہتا ہے. جو آدمی بن گیا ہے اس کو اپنا کام کرنے دیں کہ وہ اپنا کام کرے اطمینان کے ساتھ. وَهَذَا قَوْلُ الْجَمْهُورِ، اسی پر جمہور ہیں. وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ. انہوں نے فرمایا کہ اسی پر اجماع ہے، یعنی اس کے کوئی بھی تقریباً مخالف نہیں ہے. وقالت الکرامیہ يجوز اسنان باکثر كما كان علی و معاویہ امامین واجب الطاعہ. کرامیہ ایک فرقہ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ دو بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، دو خلیفے بھی ایک وقت میں ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے حضرت علی حضرت معاویہ دونوں حق پر تھے، وہ بھی دونوں خلیفہ، حالانکہ خلیفہ تو حضرت علی تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ قالوا وَإِذَا جَازَ بَعْضُ نَبِيَّيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَأَكْثَرَ جَازَ ذَلِكَ فِي الْإِمَامَةِ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ أَعْلَىٰ رُتْبَةً بِلَا خِلَافٍ۔ اور انہوں نے ایک استدلال یہ بھی کیا ہے کہ جب ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو نبی بھیج دیتے ہیں تو جب دو نبی اکٹھے آ سکتے ہیں تو نبوت تو امامت سے بڑا مرتبہ ہے، تو دو امام اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو انہوں نے ایک استدلال یہ بھی کیا ہے۔ وحکا امام الحرمین الامامین واقصدات بعض الاقطار واتسعت الاقالیم بینہما وتردد امام الحرمین فی ذلك قلت بعض اشباع الخلفاء بن العباس بالعراق الفاطمیین بمصر والانبیین المغرب والقرار كله في موضع آخر من کتاب الاحکام انشاءاللہ تعالی۔ اور بعد میں فرمایا امام الحرمین نے ایک روایت یہ بھی نقل کی کہ دو مسلمانوں کے بادشاہ بنائے جا سکتے ہیں کہ اگر ملک بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑے اس کے اندر صوبے ہیں تو کچھ حصے ادھر تقسیم ہو گئے، کچھ حصے ادھر تقسیم، اگر چھوٹا ہے تو پھر زیادہ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اس میں امام الحرمین کو اس مسئلے میں بڑا تردد رہا۔ اصل بات وہی یاد رکھیں کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا، ایک ہی بادشاہ ہوگا، ایک ہی امیر المومنین ہوگا، پھر وہ اپنے نیچے نائب مقرر کر دیں گے، جتنے صوبے ہوں گے وہاں اپنے والی بٹھا دیں گے، وہاں اپنے نائب بٹھا دیں گے۔ کیوں؟ اگر دو ہوں تو لازماً اختلاف کا خطرہ ہوتا ہے، لازماً نزاع کا خطرہ ہوتا ہے۔ مفسر نے فرمایا کہ جیسے پھر بنی عباس کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ بنو عباس جو تھے وہ عراق میں تھے، فاطمیین جو تھے وہ مصر میں تھے، اور امویین جو تھے وہ مغرب کے علاقوں میں تھے۔ فضل کہتے ہیں انشاءاللہ جب ان آیات اور احکام کا موقع آئے گا تو وہاں میں تفصیل سے یہ احکام جو ہے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ابھی تو چونکہ صرف ایک لفظ آیا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کے مطابق کچھ مجمل طریقے پر، اجمالی طریقے پر مفسر رحمت اللہ علیہ نے خلیفے کے صفات، خلیفے کے شرائط، خلیفے کے عقود کا ذکر کر دیا، ورنہ کتاب الاحکام کے اندر باقاعدہ اس کی مفصل بحثیں موجود ہیں، مفصل احکام موجود ہیں اور مفصل مسائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھے، قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جی بابری مسجد کے سلسلے میں ہندو مسلمانوں کا جو فساد ہوا تھا، مسلمان بے گھر ہو گئے، مسلمانوں کے لیے چندہ اکٹھا کیا تھا مگر میرے پاس 100 ریال رہ گئے، وہ 100 ریال اپنے ساتھ ایک غریب آدمی رہتا ہے اس کو دے دیا نہیں، جس نیت سے آپ نے چندہ کیا تھا اسی نیت کے مطابق وہ پیسے وہاں خرچ کرنے ہوں گے۔ اب مشکل تو یہ ہے نا جی ہم کہاں جائیں کہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہزاروں تو جھوٹے لوگ چندے کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ بابری مسجد کا مسئلہ ہے، ہر ملک میں جناب لوگ پیدا ہو گئے چندہ کرنے کے لیے، یہ بابری مسجد ہم بنائیں گے پیسے دو۔ اچھا اب مسلمان ہے بیچارے کے لیے جب اللہ کے گھر کے نام پر مانگا جائے، 100 آدمی سے مانگو تو جو 10 تو دے دیں گے، جو 90 اگر دھتکار دیں گے، تو یہ بالکل حالانکہ جھوٹ ہے اور غلط بات ہے۔ پہلے تو ایسے چندے نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ کوئی ذمہ دار ادارہ نہ کرے، جب تک کہ بعد منظور شدہ باقاعدہ قابل اعتماد ادارے نہ کریں۔ کیوں؟ جیسے ہم مسجد کا مسئلہ ہے تو بادشاہ سلامت نے اللہ جزائے خیر عطا فرمایا، خادم الحرمین نے فرما دیا کہ سارا میں خرچ دے دوں گا، مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، تو اب اس کے لیے تو چندے کی ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ جب اللہ نے انہیں توفیق دی ہے اور الحمدللہ پھر ہر ملک میں انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال اگر آپ کے پاس وہ چندے کا پیسہ ہے تو کسی ہندوستانی مسلمان کو دے دو، اسی علاقے میں کسی غریب مسلمان کو دے دے جو بے گھر ہو گیا ہو، یہاں تم کسی ہمسائے کو نہ دو۔ جس نیت سے پیسہ لیا جائے اسی مصرف میں خرچ کیا جائے، یہ بڑا ضروری ہے۔ حضرت پتہ نہیں جہیز والا فرمایا قرآن میں کنتار آیا، قرآن میں کنتار کیا آیا؟ جہیز ہے، اور جہیز بے وقوف آدمی لڑکی والوں سے لیا جاتا، آتے تم احداہن کنتارن، یہ تو خامند نے اگر دیا ہو بیوی کو۔ عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں کیسے قرآن سمجھتے ہو۔ کنتار آیا ہے، کنتار جہیز میں آیا ہے کہ مہر میں آیا ہے؟
او خدا کے بندے، وہ تو الٹا حکم ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ڈھیر سارا سونا بھی دیا ہوا ہے تو واپس نہ کرو، وہ تو الٹا خاوند دے۔ یہی تو ہے کہ لڑکی والوں سے لیتے ہیں لڑکے والے، کچھ بات کو سمجھا تو کرو نا، اگر بات نہ سمجھو تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ والد کا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں۔ بہرحال جب بھی عمرہ کریں گے تو آپ میقات سے کریں، یعنی حرم سے باہر سے جا کے۔ اگر جو بچہ ماں کا دودھ پینے والا ہے اس کا پانی پیا ہوا بچ جائے تو والد پی سکتا ہے، کیوں؟ وہ بچہ کیا ہے؟ کافر ہے کوئی؟ کیا ہو گیا اس کو؟ ہے دودھ پینے والا تو وہ کتنا پانی پی لے گا؟ جو بچ جائے گا تمہیں پینا پڑے گا۔ عجیب مسئلے ہوتے ہیں، ایسے گھر بیٹھے فارغ ہوتے ہیں، مولوی بھی فارغ، پوچھنے والے بھی فارغ۔ چلو بھائی دماغ تو کھا لیں اور تو کوئی فائدہ ہے نہ ہو۔ بھائی جو بچہ دودھ پیتا ہے ایمان سے کہو کتنے گلاس پانی پیے گا؟ بچے گا جو باپ کو اور نہیں ملا وہی پینے جا رہا ہے۔ اس کو تو چمچ سے ڈال رہے ہوگے کسی طرح، اگر پی بھی لے چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی پانی ہے۔ بلکہ مسلمان کا بچا ہوا پینا تو شفا ہے۔ ایک آدمی مدینہ منورہ گیا اور احرام نہیں باندھا تو دم دینا پڑے گا، کیونکہ اس کا مقصد اگر زیارت تھا۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر ملازم ہے کاروبار کے لیے گیا تھا تو پھر تو دم نہیں دینا پڑے گا۔ اگر مقصد زیارت تھی کہ زیارت کروں گا، مسجد نبوی میں جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا، تو صاف بات ہے کہ پھر تو اس کی عمرے کی نیت ہی تھی۔ میں جدے سے مدینہ گیا، واپسی کا پروگرام براستہ مقام پتہ نہیں کیا آنے کا تھا، مقام میں بدر کی زیارت، بس پر ہم لوگ وہاں سے راستے مقام زیارت کر جدہ آ گئے۔ ہاں اگر ایک آدمی نے مسجد مدینہ منورہ گیا، اس نے کہا بھی واپسی سے ہم بدر جائیں گے، بدر سے ہم جائیں گے جدے، جدے جانے کے بعد پھر میں مکہ شریف شاید جاؤں گا، تو جدے آ گیا، جدے کے بعد مکہ آ گیا تو کوئی اس پہ دم نہیں پڑتا ہے۔ میں نے 100 بار توبہ کر کے توڑ دی مگر برے کام نہیں چھوٹتے، اور نعوذ باللہ، اور لڑکیوں کے معاملے میں بہرحال جو بھی ہے بھئی استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ برے کام کیوں نہیں چھوٹتے؟ آپ برے لوگوں میں رہتے ہیں، اپنی صحبت کو بدلیں۔ جب آپ صحبت صالحین اختیار کریں گے تو برے کام چھوٹ جائیں گے۔ تمہیں لڑکیاں گھیرے رکھتی ہیں، لیکن اگر تمہاری لڑکی اور بہن کسی کو گھیرے رکھے تو پھر کیا خیال ہے؟ جب تم کسی لڑکی کے ساتھ برائی کرو یہ بھی سوچو کہ میری لڑکی کے ساتھ بھی کوئی کر سکتا ہے، میری بہن کے ساتھ بھی کوئی کر سکتا ہے، میری ماں کے ساتھ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ جب یہ یقین کامل ہو جائے تو انشاءاللہ کسی لڑکی سے برائی نہیں ہوگی، اور اپنی صحبت جو ہے وہ صالح بناؤ۔ برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو برے شکار تم پھنستے رہیں گے۔ پھر مولانا مودودی صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہے بھائی، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، کیا ہو گیا؟ ان کے عقیدے کو کیا ہے؟ مسلمان ہیں، ان کے دین کے خدمات ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانے کا مراد یہ تو نہیں ہوتا کہ ان کے عقیدے پر بھی اعتراض ہو جائے۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مثال کے طور پر ایک مسئلہ انہوں نے لکھا، مثلا میرا اس سے خلاف ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک مرحوم پر آدمی نعوذ باللہ ان کے عقیدوں پر بھی حملہ کرے۔ بہرحال جتنے علماء فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کسی کے بارے میں آدمی بدگمانی نہ کرے اور کسی کے بارے میں برا خیال نہ رکھے۔ ان سے کچھ مسائل میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے انسان سے، ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جن لوگوں نے علم کو مطالعے سے حاصل کیا ہو اور باقاعدہ اساتذہ سے حاصل نہ کیا ہو تو ضرور فرق پڑتا ہے۔ بہرحال کیونکہ مربع کبھی مربی کے بغیر نہیں بنتا، ایسے آپ نسخہ پڑھ لیں پھر مربع بنائیں اور ایک مربی ہو بنانے والا، تو دونوں کا فرق آپ خود اندازہ کر لیں۔ یعنی آپ نسخے تو اخباروں میں روز لکھے ہوتے ہیں نا جی، روسٹ ایسے بنایا جاتا ہے، مچھلی یوں بنائی جاتی ہے، کبھی تم پڑھ کے پکا لو اور پھر کبھی تم اپنی بیوی سے بھی کہو کہ تمہیں پکا کے کھلائے، پھر دیکھو کیسا فرق ہے، کیونکہ اس کا کام جو ہے پکانا۔ اور ہم نے تو صرف کتاب میں پڑھا ہوتا ہے نا، ایک سیر مچھلی لے لو، اتنا نمک لے لو، اتنا مرچ لے لو، پھر پکا کے دیکھ لو، ہر ایک نسخہ تمہارے سامنے ہوگا، اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہوئی ہے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے آدمی کے خود مطالعے سے کسی مقام پہ پہنچنے کا
اور یا آدمی کے گھٹنے ٹیک کے کسی استادوں سے علم حاصل کرنے کا، تو انسان سے خطائیں ہوتی ہیں. وہ عقیدے میں مسلمان تھے، اہل سنت تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں. کسی موت کے بعد عالم کے شان میں گستاخی نہ کیا. ان کے بڑے خدمات ہیں، ان نے بڑے دین کی خدمت کی ہے، بڑے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی ہے. اختلاف تو بڑے بڑے لوگوں سے ہوتا ہے خدا کے بندے. میت کو غسل کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ جو تم کون سی پڑھتے ہو غسل کے وقت؟ جو تم پڑھتے ہو میت کے وقت بھی وہی پڑھا کرو. تم پڑھتے ہو کوئی؟ تو خدا کے بندے میت غسل کے وقت کوئی دعا شعا کی ضرورت نہیں ہوتی. پتہ نہیں جی، کہتا ہے ہمارے محلے میں ایک مدرسہ ہے، مدرسے کے لیے پتہ نہیں ہوتا ہے، کچھ استاد رکھ لیتے ہیں، کچھ طلبہ کو دیتے ہیں. اب یہ دیکھو جی، یہ ذمہ داری ہے اس استاد پہ کہ جس آدمی نے اس کو چندہ دیا ہے اس نے کیا کہا ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ طلباء کے لیے ہے، یہ مدرسے کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ کو جواب دے ہے. اللہ جانے اور وہ جانے. ویسے آج کل حال یہی ہے کہ جتنے میری برادری ہے نا ماشاءاللہ، اللہ بس دعا کریں اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت. ان سب کا اللہ معاف فرمائے. بس اسی پہ گزارا ہے، میں زیادہ زبان نہیں کھول سکتا. اللہ مجھے بھی بچائے، انہیں بھی بچائے، ہر آدمی کو بچائے. ایک اردو ترجمے کی کتاب میں لکھا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا روح ہے، تو اللہ نے روح پھونکا نا، تم نے پھونکا تھا. سے کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، کیا مانا اللہ اس میں رہتا ہے؟ تو روح اللہ کا مانا بھی یہ کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پھونکی گئی. کلمۃ اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، تو کیا ہو گیا اس میں؟ ایک آدمی ہندو نے مجھے خط بھیجا ہے کہ خانہ کعبہ میں میرے لیے دعا مانگیں کہ میری مشکل آسان ہو جائے. تو دعا مانگیں، ہاں دعا مانگیں کہ اللہ اس کی جائز مشکل ہے، اور یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ جب اس کے دل میں تو نے خانہ کعبہ کا احترام ڈالا ہے تو توحید بھی ڈال دے، تاکہ اللہ اس کو اسلام نصیب کر دے. ایک آدمی کے پاس بہت سارے پیسے ہیں لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کبھی بیٹی کے نام کر دیتا ہے، کبھی بیوی کے نام کر دے. اللہ تو جانتا ہے نا کتنے ہیرا پھیریاں کر لے. جس خدا نے دیا انشاءاللہ ایک دن سارے اکٹھے لے لے گا، فکر نہ کرو. 2.5% بچاؤ انشاءاللہ 100% جائے گا. آپ لکھ لیں، ڈائری پر لکھ کے رکھ لیں آج سے. جس نے بھی زکوٰۃ چرایا ہے بیماری میں کسی مسئلے میں، اس سے زیادہ سال میں نکل جائے گا. 2.5% بچائیں گے، کوئی بیماری لگ جائے گی، جائیں گے جناب کسی ملک میں علاج کرا، لاکھوں خرچ کر کے شام کو آ جائیں. 50 سال کی زکوٰۃ اکٹھی اللہ پاک نے میں ڈال دی. تمہاری مرضی ہے، حلال کر کے کھاؤ، حرام کر کے کھاؤ. ایک آدمی نے اپنی عورت کو قتل کر ڈالا، 1 مہینے 10 دن کے بعد لاش نکال گئی تو لاش تازہ تھی. کیا مانا ہے؟ کیا مانا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے، وہ بیچاری مظلوم ہوگی، نہ حق قتل کیا ہوگا. ایک احرام باندھنے پر 1 عمرہ ادا کر سکتا ہے یا 3-4. کپڑے تو بدلنے کی ضرورت نہیں، لیکن عمرے کے لیے تو ہر دفعہ باہر جا کے نیت کرنی پڑے گی اور ہر دفعہ سر منڈوانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ بس صفا ختم کرے تو پھر طواف شروع کر دے، دوسرا عمرہ شروع ہو گیا. یوں نہیں ہوتا. طواف کرے، صفا کرے، سر منڈائے، عمرہ ختم. پھر جائے میقات پہ، احرام باندھے، پھر آگے عمرہ ختم. ہاں جب تک احرام پاک ہے 100 عمرہ کرے. ہر دفعہ نیا احرام خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے حج پڑھا، پہلے بال کٹوا دیے، بعد میں قربانی کی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بکری دینی پڑتی ہے، دم کہ ترتیب ان کے نزدیک واجب ہے. باقی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حرم شریف میں عصر کے بعد مغرب تک کوئی سجدہ نہیں سجدہ ہوتا ہے. جب سے ہم نے سنا ہے کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ملا ہے. پتہ نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا آپ کا کیا مقصد ہے. بہرحال حنفی حضرات کے نزدیک عصر سے لے کر مغرب تک نماز نہ پڑھی جائے. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين الكشميريين والافغانيين والمجاهدين البرصن والهرسك ومجاهدين الفلسطينيين. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، ارکان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عربستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما. جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین سب کو آپس میں اتفاق اتحاد محبت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین مسلمان ملکوں سے سیلاب کے عذاب کو رفع فرما. یا